ایک دن حضرت حسین بن منصور حلاج اپنی ریاضت میں مشغول تھے۔ اسی دوران میں ایک عقیدت مند ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت منصور کو استغراق کے عالم میں دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ حضرت منصور حلاج کو آواز دے کر مخاطب کر سکے۔ چنانچہ وہ اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ حضرت شیخ آنکھیں کھولے تو عرض حال کرے۔ آخر بہت دیر گزر گئی مگر حضرت منصور حلاج مراقبے کی کیفیت سے باہر نہ آئے۔ اچانک اس شخص نے ایک بہت بڑا بچھو دیکھا جو حضرت منصور حلاج کے عقب سے برآمد ہوا اور پھر آپ کے گرد چکر لگانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بے اختیار چیخ اٹھا۔ انسانی چیخ سن کر حضرت منصور حلاج نے آنکھیں کھول دیں اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا، میرے بھائی، تمہیں کیا تکلیف پہنچی ہے جو اس طرح چیخ رہے ہو؟ شیخ، ایک بہت زہریلا اور خوفناک بچھو آپ کی عبا میں چھپ گیا ہے۔ ابھی وہ شخص اپنے چیخنے کا سبب بیان ہی کر رہا تھا کہ وہ بچھو دوبارہ حضرت منصور حلاج کے عقب سے نکلا۔ وہ دیکھیے، یہ کہہ کر وہ شخص اٹھا اور اس نے غیر معمولی جسامت رکھنے والے بچھو کو مارنے کی کوشش کی۔ خبردار، اسے ہاتھ نہ لگانا، حضرت منصور حلاج کی پرجلال آواز گونجی۔ وہ شخص رک گیا اور عرض کرنے لگا، شیخ، یہ ایک نہایت موذی اور زہریلا کیڑا ہے۔ اس کی موجودگی کے سبب کسی وقت بھی آپ کو نقصان پہنچ جانے کا احتمال ہے۔ تو کیا جانے یہ کون ہے؟ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، یہ 12 برس سے ہمارا ندیم ہے اور اسی طرح ہمارے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اس شخص نے یہ واقعہ دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو بعض افراد نے بے ساختہ کہا، حضرت منصور حلاج با کرامت ولی ہیں اور یہی ان کی ولایت کی پہچان ہے کہ ایک زہریلا کیڑا اپنی فطری تاثیر کھو چکا ہے۔ مگر جب مکہ معظمہ کے علماء ظاہر نے یہ بات سنی تو نہایت برہم لہجے میں کہا، یہ طلسمی داستان ہے، خرافات سے لبریز ایک افسانہ ہے، فرضی باتیں ہیں، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس شخص نے قسم کھا کر کہا، یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ علماء ظاہر نے جواب دیا، تو پھر تیری نظروں کو دھوکا ہوا ہے۔ منصور حلاج ولی با کرامت نہیں، ایک شعبدہ باز ہے۔ ایک ایسی ہی کرامت دیکھ کر مشہور بزرگ حضرت شیخ ابن عطار نے فرمایا تھا، منصور حلاج کے قبضے میں جن ہیں۔ مگر اب علماء ظاہر برملا کہنے لگے تھے کہ منصور حلاج شعبدہ باز ہیں، یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ کی مخالفت کا آغاز ہوا۔ ایک دن حضرت منصور حلاج کے خدمتگاروں اور عقیدت مندوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ بات ہی ایسی تھی، جب لوگوں نے حضرت منصور حلاج کو ان کے حجرہ مبارک میں تلاش کیا تو وہ غائب تھے۔ اگر عام حالات میں حضرت منصور حلاج موجود نہ ہوتے تو کوئی حیرت کی بات نہ تھی، مگر جب کسی کمرے کا دروازہ بند ہو اور دروازے پر ایک دربان کی طرح کئی خدمتگار حاضر ہوں اور اس کے باوجود ایک شخص اپنے کمرے سے غائب ہو جائے تو پھر حیران ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تمام مرید اور خدمتگار ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، شیخ کہاں تشریف لے گئے؟ مگر کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے ایک ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت حسین بن منصور شیر پر سوار تشریف لا رہے ہیں۔ حاضرین سوچ رہے تھے کہ وہ خواب کی حالت میں ایک خوفناک منظر دیکھ رہے ہیں، مگر وہ خواب نہیں، ایک زندہ حقیقت تھی۔ حضرت منصور حلاج شیر سے اترے اور اس درندے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بس اب تم جاؤ۔ شیر نے حضرت منصور حلاج کی طرف دیکھا، سر جھکایا اور چپ چاپ چلا گیا۔ وہاں موجود لوگوں پر شدید خوف کی کیفیت طاری تھی۔ پھر جب وہ شیر چلا گیا تو بعض خدام نے عرض کیا، شیخ یہ کیا تھا؟ حضرت منصور حلاج نے بے نیازی سے فرمایا، مجھے ایک سفر درپیش تھا، حق تعالیٰ نے اپنے بندے کو غیب سے ایک سواری فراہم کر دی۔ اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کے فضل و کرم سے ان تمام چیزوں پر اس کے بندوں کا حق ہے۔ پھر تم اس بات پر حیرت زدہ کیوں ہو؟
حضرت منصور حلاج کے خدمتگاروں اور عقیدت مندوں نے عوام کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا تو لوگوں نے با آواز بلند اقرار کیا، یہ حضرت شیخ کا منصب ہے، آپ ہی اس طرح کی کرامت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پھر جب ذی ہوش لوگوں تک یہ خبریں پہنچیں تو ان حضرات نے بیک زبان کہا، یہ بات انسانی ذہن سے بالاتر ہے، ہمیں یقین نہیں آتا۔ بعض علماء نے اس واقعے پر رائے زنی کرتے ہوئے کہا، منصور حلاج ایک ساحر ہے، وہ اپنی جادوگری کے کرتب دکھا کر مخلوق خدا کو متاثر کرنا چاہتا ہے، مگر اسے اپنے شعبدوں کے مظاہروں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ وہی زمانہ تھا جب حضرت منصور حلاج شدید مشقتیں اور ریاضتیں کر رہے تھے، اور ابتدا ہی میں ان کی شخصیت متنازع بن گئی تھی۔